یا عزیزو، سب پر غالب، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ جو کوئی بھی 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معزز بنا دیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے گا، وہ انشاءاللہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد بھی عزت پائے گا۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو اپنی کسی وجہ سے یا کوئی ایسا شخص زندگی میں پھنسا دیتا ہے، زندگی ہے، یہ کام چلتے رہتے ہیں، تو پھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اسی اسم کا ورد کیا کرے، جس طرح یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعد نماز فجر 41 مرتبہ اس کو ورد کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذلت کو عزت میں بدل دیں گے لوگوں کی نظروں میں۔ جس شخص کی شادی نہ ہوتی ہو، وہ 11 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کر 11 مرتبہ یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا ناصر ہو، یا سمد ہو، یہ پڑھ کر شادی کے لیے دعا مانگے۔ پھر 11 مرتبہ یہی جو درود پڑھا ہے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے، سر پہ اور سارے جسم پر مل لیا کرے۔ اس کا روز کا وطیرہ بنا لے جب تک شادی ہو نہ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی اس کے وسیلے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر لوگ کافی سارے کوئی افراد ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو کافی سارے لوگ رات کے آخری حصے میں جمع ہو کر 2,000 بار یہی اسم مبارک جو ہے اگر پڑھا جائے، تو جہاں پہ قحط سالی ہو، بارش نہ ہوتی ہو، یا بارشوں کا موسم بھی ہو لیکن بارش نہیں ہو رہی، تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ 2,000 کی تعداد میں یہی یا عزیزو جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے بارش بھی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یا عزیزو من کلی عزیزن بحقی یا عزیزو پڑھے تو تمام مخلوق میں عزیز ہوگا۔ جو اس کو 94 دن تک 94 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، وہ معزز و کامران رہے گا۔ اور جو کوئی بھی 400 مرتبہ روزانہ 11 دن تک 200 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، اس کے سارے کام درست ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو کوئی بھی 41 مرتبہ صبح کو حاکم کے پاس جانے کے وقت یا عزیزو پڑھ لیا کرے، حاکم مہربان رہے گا۔ جو عشاء کے بعد 200 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جو کسی دشمن کے لشکر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے 70 مرتبہ یہی اسم مبارک یا عزیزو پڑھے، تو وہ لشکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے شکست کھا جائے گا۔ اس کے پڑھنے والے کو فتح ملے گی، اس کے جو محالفین ہوں گے وہ شکست کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ یا عزیزوں کا یہ 4 حرفوں کے اوپر مشتمل نام ہے۔ ہر حرف کا یہ بتایا ہوا ہے یہاں پہ کہ کس حرف کا کون سا جو حاکم اربع عنصر ہے وہ کون سا ہے، تو یہ ساری یہ معلومات ہے۔ نیچے اس کے پڑھنے کا چارٹ ہے۔ تو نیا چاند جب بھی آئے تو اس کے آغاز میں ہی، یعنی کہ پہلی چاند کی تاریخ کو جو بھی دن آئے، تو اس دن سے اس کا ورد شروع کر دیا جائے۔ پھر آگے سے آگے اس کو کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ پھر وہ آگے والی جمعرات یا بدھ کا دن نہ آ جائے۔ وہ سارا نظر آ جائے گا جو پڑھے گا، تو یہ پوری ایک سیریل کے ساتھ متوازن طریقے کے ساتھ یہ اس کی ایک تعداد ہے۔ اور نیچے یہ جو 23,980 ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی 4 حرفوں پہ مشتمل نام مبارک ہیں، یہ 23,980 اس کا مکمل مجموعہ نکالیں گے تو یہی بن جائے گا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ علمی ادبی فنی یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ٹیکنیکلی طور پہ۔ اگر کوئی اسی اسم کو یا عزیزوں کو باموکل کرنا چاہتا ہے، تو یہ اتوار کے دن کا یا عزیزوں کا جو حاکم فرشتہ ہے تمعمائیل تو اس کو 550 مرتبہ پڑھا جائے۔ پیر کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے ارسرائیل 901 مرتبہ۔ منگل کے دن کا جو حاکم ہے حزبزائیل 1810 مرتبہ۔ بدھ کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے مدزدائیل 55 مرتبہ۔ جمعرات کا جو حاکم فرشتہ ہے رکن کائیل 290 مرتبہ۔ جمعے کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے کبخبائیل 29 مرتبہ۔ ہفتے کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے ستلتائیل 138 مرتبہ۔ تو مثال کے طور پہ ہفتے کا میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ مثال ہے، ہم اسی اسم کو یا عزیزوں کو کوئی باموکل کرنا چاہتا ہے، تو پہلے ہفتے میں جیسے نیا چاند آیا تو ہفتے کا دن تھا، تو 550 مرتبہ یا عزیزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو ورد کیا گیا، اور اس کو باموکل کرنے کے لیے
ہفتے والے دن ہی جو اس کا حاکم فرشتہ ہے ستلتا ایل 138 مرتبہ، یا ستلتا ایلو اس طرح پڑھنا پڑے گا، یا ستلتا ایلو 138 مرتبہ، تو یہ موکل کا بھی ساتھ یہ چیز اٹیچ ہو جائے گی، اس کی اور زیادہ طاقت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل فرشتے یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، یہ سب کے سامنے کافی ساری اسی نام مبارک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کافی ساری ویڈیوز ہوں گی، تو کوئی اپنی تسلی کے لیے جس طرح مرضی جا کے بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس طرح کے فرشتے ان کو کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ یہ علمی ادبی فنی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور ان چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہیں کہ بالکل یہ اللہ کے اس مبارک نام کے ہی یہ فرشتے ہیں، یہ کسی دوسرے کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ اسی کے ہیں۔ اسی طرح علیحدہ علیحدہ جو بھی نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، تو ان سب کے اپنے اپنے حاکم فرشتے ہیں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ڈفرینٹ ہیں۔ جس طرح سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ہر کسی کی اپنی حیثیت ہے، تو اسی طریقے سے سارے جو فرشتے ہیں یہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔